السلام علیکم ناظرین، 3 میں خوش آمدید۔ احتجاجی تحریک کی ٹون سیٹ ہو گئی ہے۔ آج وفاقی دارالحکومت مکمل طور پر بند رہا، لیکن اس کے باوجود وکلاء کی بڑی تعداد سپریم کورٹ کے باہر پہنچی، انہوں نے احتجاج کیا، جو ہم نے گزشتہ ویڈیو میں کور کیا تھا۔ اس کے بعد جو دیگر پنجاب کے بڑے شہروں میں آج احتجاج کا اعلان تھا، وہ احتجاج بھی کامیاب ہوا۔ جو مناظر آپ نے دیکھے، فیصل آباد، میاں والی اور بہاولپور، 3 بڑے شہروں میں آج مکمل شو ڈاؤن رہا، اور جو مقام لوگوں کو بتایا گیا تھا وہ ساری رکاوٹیں دور کر کے لوگ وہاں پر پہنچے، وہاں پہ مزاحمت بھی ہوئی، اور جس طرح ایک احتجاج کا ماحول، احتجاجی تحریک کا ماحول جو عمران خان چاہ رہے تھے، اسی طرح سے یہ اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ کل جمعرات کو دوبارہ وکلاء سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کریں گے، اور پھر پرسوں جمعے کو بڑی کال ڈی چوک کے اوپر یہ کال دی جائے گی، لیکن یہ کال ابھی تک علی امین گنڈا پور کی جانب سے نہیں دی گئی۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ابھی تک یہ کال نہ دی جانے کی کیا وجہ ہے۔ دوسرا، جو حکومت آئینی ترمیم لا رہی ہے، جو ٹارگٹ دیا گیا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں اس کو دور کرنے میں حکومت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ محسن نقوی اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات کی اپڈیٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں، اس میں مزید کچھ اپڈیٹس ہیں۔ نواز شریف نے عرفان صدیقی کو مولانا فضل الرحمان کے پاس خصوصی پیغام دے کے بھیجا ہے، اس کی کچھ تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے، اور سب سے انٹرسٹنگ تفصیلات آپ سے اس ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے کہ جو جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی وفد کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے، اس میں بڑی گرما گرمی ہوئی ہے، اور وہ گرما گرمی کیوں ہوئی ہے، کیا گفتگو ہوئی ہے، اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اس پر بھی تفصیلی ڈسکشن کریں گے۔ سب سے پہلے تو آج کے احتجاج کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ عمر صاحب، آپ نے بھی رپورٹ کیا میاں والی سے بھی، فیصل آباد سے اور بہاولپور سے، وہاں پہ احتجاج کی ٹون سیٹ ہو چکی ہے، اور جس طرح کے مناظر ہونے چاہیے، جس طرح کی ریزسٹنس عمران خان چاہ رہے تھے کہ لوگ کریں، رکاوٹیں تھیں، کنٹینرز تھے، پولیس تھی، شیلنگ تھی، آنسو گیس تھی، گولیاں تھیں، اس کے باوجود لوگ جگہ پہ پہنچ گئے، اور حکومت لوگوں کو روک نہیں پا رہی۔ رضوان صاحب، عمران خان آج یہ جو احتجاج چل پڑے ہیں نا، اس کے بعد سب سے زیادہ جو مجھے جس چیز کا اندازہ ہوا ہے نا، کہ عمران خان کا جو ہاتھ ہے وہ عوام کی پلس پر ان سب سے زیادہ ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ عوام اس ٹائم پہ کس موڈ میں ہے۔ جو ان کی پی ٹی آئی کی اکثر قیادت ہے، وہ شاید اس چیز کو نہیں پڑھ پا رہی یا اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہی جو عمران خان جیل میں بیٹھ کر سمجھ گئے۔ وہ بار بار سٹریٹ موومنٹ کی بات کیوں کر رہے تھے؟ جب یہ لوگ کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ یار سٹریٹ موومنٹ کیسے ہوگی، لیڈ کرنے والا کوئی ہے نہیں۔ جس دن احتجاج کی کال دیتے ہیں اس دن وہ ایم این اے بھی پکڑ لیتے ہیں، ایم پی اے بھی پکڑ لیتے ہیں، جو ان کے پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی پکڑ لیتے ہیں، تو لوگ لیڈر لیس ہو جاتے ہیں۔ لوکل سطح پہ بھی لیڈر لیس جو ہے نا کام ہو جاتا ہے۔ لیکن پہلے لاہور میں، اس کے بعد پھر راولپنڈی میں، اور آج جو میاں والی، فیصل آباد اور بہاولپور میں ہوا ہے نا، اس کے بعد تو یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ لوگوں کو اب لیڈ کرنے کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ ان کو سمجھ آ گیا۔ وہ ایک آرڈر یا ایک حکم آتا ہے اڈیالہ جیل سے، اور اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ڈو اینڈ ڈائی ہو گئی ہے اور ہم نے یہ کام کرنا ہے، ٹارگٹ سمجھ لیتے ہیں۔ آج میاں والی میں جس جگہ پہ احتجاج کی کال دی گئی تھی، وہاں پر میاں والی میں پنجاب کی ان 3 شہروں میں پورے پنجاب کی پولیس جو ہے نا، انہوں نے تقسیم کی، جو میاں والی میں بھی آئی، جو فیصل آباد میں بھی لگائی گئی اور بہاولپور میں بھی لگائی گئی، اور اس طریقے سے لگائی گئی کیونکہ میاں والی ایک بہت بڑا سٹی نہیں ہے، اس کی جو آپ کہیں کہ وہاں پہ میاں والی آنے جانے کے جو راستے ہیں وہ شاید اتنے زیادہ نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی مشہور زمانہ جو رؤف کلاسرا صاحب کی میاں والی ملتان روڈ ہے، جس کے لیے علیہ روڈ، جس کے لیے ساری زندگی وہ صحافت کرتے رہے ہیں اور وہ نہیں بنوا سکے، وہ بھی اس روڈ پر ہے۔ تو وہ اگر وہ دونوں طرف سے بند زندگی میں کوئی چنگا کام کیتا ہے، انہوں بھی تسی تنقید نہیں، چلو نہیں ہویا نا انہوں دی زندگی اتھے ہی بس کومڑی ہے، کام سی، چلو کسی نہیں ہویا نا، نہیں کرا سکے نا، وہ اپنی ترقی کرتے رہے نے، ویچتے ہو رہے نے، ترقی اپنی کرتے رہے۔ اچھا، اب ان دونوں سائڈوں سے آپ دیکھیں نا، جو پنڈی سے آنے والے ہیں، جو ڈیرہ اسماعیل خان سے راستے تھے، جو خوشاب سے آنے والے راستے تھے، اور جو ملتان سے آنے والے، میاں والی کو چاروں طرف سے بند کیا گیا۔ اب آج جو میاں والی کے اندر لوگوں نے پروٹیسٹ کیا، وہ پیور میاں والی کے لوگ تھے، خواتین تھیں، بچے تھے، بوڑھے تھے، بزرگ تھے، میاں والی کے لوگ تھے۔ میاں والی میں خواتین کا نکلنا بھی ایک بہت بڑی خبر ہے، اور آپ وہ فوٹیجز دیکھیں کہ وہ جلسہ نہیں ہے، جلسہ نہیں ہے، پروٹیسٹ ہے، اور لوگوں نے، خواتین نے ان شیلز کا سامنا کیا میاں والی میں۔
بھرپور شیلنگ کی گئی, اتنی شاید پنڈی میں شیلنگ نہیں ہوگی. صبح کے ٹائم پہ تو کرفیو کا عالم تھا وہاں پہ, لگ نہیں رہا تھا کہ لوگ نکل وہ پائیں جس گے. طریقے سے انہوں نے ٹریفک کو روکا ہے اور میاں والی کو ایسے قلعے کی طرح بند کر کے اندر انہوں نے پولیس ڈیپیوٹ کی نا, اس کے بعد لگ ایسے رہا تھا. کل رات جب ہماری میاں والی کے کچھ صحافیوں سے بات ہوئی تو وہ کہتے یار یہ تو ادھر ایسی فضا بنا دی ہے کہ شاید کو کل کو گھر سے بھی نہ نکلے, لیکن لوگ نکلے اور لوگوں نے اس ٹارگٹ کو اچیو کیا. جس جگہ میاں والی کی کال دی گئی تھی اس کو, عمیر نیازی بھی اس میں شامل تھے, دیگر ایم این اے ایم پی ایس بھی تھے, ان کی جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی اس کو تو کل رات پرسوں سے اٹھا لیا گیا, ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کدھر لے کر گئے, جو لوکل قیادت ہے. لوگ خود نکلے, خود پہنچے, ہر کسی نے اس ٹارگٹ کو اچیو کیا. اس کے بعد آ جائیں آپ فیصل آباد کی طرف. فیصل آباد میں جو خیال کاسترو ہیں وہ لیڈ انہوں نے کیا اور دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی کر رہے تھے. وہاں پہ بہت زیادہ ہنگامہ ہوا ہے فیصل آباد میں, اور فیصل آباد میں جو فائرنگ اور شیلنگ ہوئی ہے اس کے نتیجے میں ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں بہت سے لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. ایک دو لوگوں کی تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ان کی آنکھیں جو ہیں ان پر شیل لگے ہیں اور وہ بڑی بلیڈنگ تھی, وہ مناظر دکھا بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنی ان کی بلیڈنگ ہو رہی تھی, اور لوگ بتا رہے تھے کہ آنکھیں ضائع ہو گئی. اچھا پھر جب یہ سارا واقعہ ہوا نا تو لوگوں نے اس پر ریئیکشن دیا, لوگ غصے میں آئے. انہوں نے کیا کیا, جو پولیس والے شیل فائر کر رہے تھے وہ لوگوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیرا, اور اس کے بعد سچویشن فیصل آباد میں ایک موقع پر یہ ہوئی کہ پولیس کے جو اہلکار ہیں ان کو عام لوگوں نے پکڑ لیا. اب وہاں پہ کچھ لوگ عقل مند تھے, انہوں نے ان کو بچانے کی کوشش کی, لیکن لوگ بہت غصے میں تھے, پولیس والوں کو بھاگ کر جان بچانی پڑی. اب یہ دیکھیں یہ کنفنٹریشن ہے نا, یہ کس کی وجہ سے؟ اگر آپ احتجاج کو روک رہے ہیں تو اس کا پھر ریئیکشن تو آئے گا. یہی سیم بھاولپور میں ہوا ہے, بھاولپور کا بھی احتجاج ٹھیک ہے, اور جو پی ٹی آئی چاہ رہی تھی اور جس طرف عمران خان اپنی اس تحریک کو لے کر جانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک اسٹریٹ موومنٹ بنے گی, تو وہ مجھے اب ہمیں اس ساری کوریج کے بعد کم از کم ایٹ لیسٹ میں کنونسڈ ہوں کہ جس دن عمران خان یہ کال دیں گے اس دن پورے ملک سے لوگ نکلیں گے, اور اس میں کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی لیڈ کر رہا ہوگا یا نہیں کر رہا ہوگا. رضوان صاحب جو آج فیصل آباد میں ہوا اور پھر میاں والی میں جو ہوا اور اس دن جو راول پنڈی میں ہوا اور پھر وہ جو کٹی پہاڑی موٹر وے کے اوپر ہوا اور آج برہان کے پاس, اور آج جو مارگلہ روڈ پہ اسلام آباد میں ہوا جو ڈی چوک کا جو انہوں نے دروازے بند کیے ہوئے تھے, یہ سارے مناظر دیکھنے کے بعد, پولیس کا ری ایکشن دیکھنے کے بعد مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پولیس ہتھیار پھینکنے والی ہے, کیونکہ پولیس کا جو جوان ہے نا وہ لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہم نے پنڈی میں بھی یہ دیکھا تھا, ہم نے لاہور میں بھی یہ دیکھا ہے, ہم نے آج اسلام آباد کے اندر بھی یہ دیکھا ہے, اور یہ فیصل آباد سے بھی یہ مناظر اب سامنے آ رہے ہیں. پولیس جو ہے وہ ہتھیار پھینک دے گی. یہ جو افسران ہیں, جو کرپٹ افسران ہیں, جو لائے اسی لیے گئے تھے, جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے ہوئے ہیں, وہ تو آرڈر دیں گے, لیکن آگے جو سپاہی کھڑے ہیں نا وہ دل کے ساتھ نہیں لڑ رہے. ان کو بھی پتہ ہے کہ ملک کے اس وقت مسائل کیا ہیں, ان کو بھی, وہ اسی ملک کے شہری ہیں. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت وہ بھی عمران خان کا ووٹر ہے. جب وہ پی ٹی آئی کا ورکر آتا ہے نا تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یار اگر ہم یہ وردی اتار لیں تو یہ ہمارے فیملی کے ہی لوگ ہیں, تو ہم ان کے اوپر شیلنگ نہیں کر سکتے. تو یہ صورتحال جب کشیدہ ہوگی, آپ کو یاد ہوگا جب 2007 میں جب میاں صاحب اس وقت نکلے تھے عدلیہ آزادی کی تحریک کے لیے, تو وہاں پر بھی گجرانوالہ میں ایک ایس پی صاحب نے اپنی جو ہے وہ بیلٹ اتار دی تھی کہ بھائی میں یہاں سے مظاہرین کے اوپر شیلنگ نہیں کر سکتا. تو یہ مناظر آپ ایک شہر سے نہیں, ایک سے متعدد زیادہ شہروں میں یہ دیکھیں گے کہ جب یہ تحریک شروع ہو جائے گی یہ پولیس فورس خود ہتھیار پھینکے گی اور پھر آپ کو خود آنا پڑے گا, اور اس کے بعد صورتحال کسی کے قابو میں نہیں ہوگی. تو یہ ایک وہ مناظر ہیں جو ہم خود فیل کر رہے ہیں. پولیس والوں سے جب بات کرتے ہیں تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یار یہ افسر آگے پیچھے ہو رہے ہیں, افسران کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں. یقین مانیں آج جو ڈی آئی جی تھے نا وہ خود دروازے کی تالے لگا رہے تھے, اتار رہے تھے, اور جو نفری تھی نا وہ چھاؤں میں بیٹھی ہوئی تھی. یہ حالت ہو گئی ہے. ڈی آئی جی کو خود آنا پڑا, ایس پی بھی وہاں پر موجود تھے, وہ بار بار بلا رہے تھے کہ نفری کدھر ہے, نفری کدھر ہے. وہ میں نے خود دیکھا, وہ مبارک زیب جو ڈی آئی جی ہیں, وہ جنہوں نے غزہ کے اوپر جو سینیٹر مشتاق کے سامنے انگلی دکھائی تھی, ایس ایس پی, وہ ایس ایس پی خود تالے لگاتے ہوئے وہاں پر تالے لگانے کے لیے کھڑے تھے, دروازہ کھول رہے تھے, بند کر رہے تھے. یہ اب ایس ایس پی کی یہ اوقات آ گئی ہے, تو وہ ہر بندہ اور ہر ایس ایس پی یہ کام بھی نہیں کرے گا. لیکن اسلام آباد میں آپ نے دکھایا بھی وہ مناظر کہ سارے راستے بند تھے, بالکل تالے لگا دیے گئے تھے, لیکن وکلا پھر بھی پہنچ گئے, اور سپریم کورٹ کے باہر بھی پہنچے, سپریم کورٹ کے اندر بھی پہنچے. آج سماعت ہوئی, قاضی صاحب نے کی, اور سماعت کا احوال ویسے تو سامنے آ چکا ہے. سماعت میں ایسی کوئی بات ہے نہیں, بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دینے کی کوشش کی, نہیں سماعت میں وہ جو مصطفی صاحب نے وہ میلہ لوٹ لیا, انہوں نے جا کے جو کیا وہ لوگوں کے جذبات کی بہت سارے لوگ اس وقت, میں معذرت آپ کی بات ٹوک رہا ہوں, بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ تہذیب
اور بڑی جو ہے نا وہ ڈیکورم ہوتا ہے عدالت کا. یہ قاضی صاحب کہہ رہے ہیں یہ کوئی عدالت کا ڈیکورم ہے؟ انہوں نے سپریم کورٹ کو کینگرو کورٹ بنا دیا ہے. وہ جو کر رہے ہیں اپنی عدالت کی توہین وہ خود کر رہے ہیں. روزانہ وہ صحافیوں کو جو ہے نا وہ ڈالر یوٹیوبر اور ڈالرز کا تانا دیتے ہیں, اور خود یہی صحافی آپ کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے جب آپ کی اہلیہ جو ہے نا وہ اس کو FBR نوٹسز بھیجتا تھا, تو یہی صحافی آپ کو بڑے پسند تھے. آپ کی اہلیہ ان کو کپس دیا کرتی تھی. جب شرائط دستور پر پیدل واک کرتے ہوئے دفتر آیا کرتے تھے تو یہی یوٹیوبر کھڑے ہوتے تھے. آج ان کو وہ یوٹیوبرز ادھر ہی کھڑے ہیں. وہ اس وقت بھی آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. آج آپ زیادتی کر رہے ہیں تو وہ آپ کے خلاف کھڑے ہیں. کل کو جو وکلا آپ کے ساتھ تھے وہ آج آپ کے خلاف کیوں ہو گئے؟ کیا ان وکلا کو کیا فائدہ ہے جی آپ کے خلاف کھڑے ہونے کا؟ ان کو تو آپ کے ساتھ دینے کے بہت زیادہ فائدے مل رہے ہیں. ابھی بھی DHA پہ پلاٹس کی نومینیشن ان کو مل چکی ہے. قاضی صاحب کو جو کورٹ آف ڈیکورم ہے نا, انہوں نے خود اپنا ڈیکورم خراب کر دیا ہے. توہین وہ خود, ان کا اس عدالت میں بیٹھنا سپریم کورٹ کی توہین ہے. اس سے بڑی توہین کوئی نہیں ہو سکتی. اور آج جو وکلا نے جو باہر رد عمل دے رہے تھے, جس الفاظ میں ان کو یاد کر رہے تھے, اگر تھوڑی سی بھی کسی بندے کے اندر کوئی ضمیر ہو یا شرم ہو تو وہ ایک لمحہ بھی, لیکن وہ ظاہر ہے وہ والے اگر بہت ضروری ہوتا ہے, اگر بڑا ضروری ہے. اچھا, وہ بیرسٹر علی ظفر نے آج, ویسے آج انہوں نے میرے خیال میں فیصلہ دے دینا تھا, سماعت آج کنکلوڈ کر دینی تھی, لیکن بیرسٹر علی ظفر نے وہاں پہ ان سے ٹائم لے لیا کہ میں عمران خان سے ملنا چاہتا ہوں اور تھوڑا سا ٹیکنیکل کے اس معاملے کو تھوڑا سا پرولونگ کریں. لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ کل زیادہ ٹائم دیں گے. آج انہوں نے عمران خان سے ملاقات کرنی ہے. ملاقات کیا کرنی ہے, عمران خان سے ہدایات لینی ہے, وہ انہوں نے سننی تو ہے نہیں. وہ تو جمعے کی ڈیڈ لائن ہے قاضی صاحب کو, جمعے تک یہ فیصلہ سنانا ہے. اور کل کا ڈیڈ لائن کیونکہ جمعے کو یہ سنائیں گے تو ان کا میرے خیال پلان وہ سیٹرڈے سنڈے والا ہے کہ اسی طریقے سے ویکینڈ پہ بلا کے اجلاس کو اور پھر یہ کاروائی ساری کی ڈالی. لیکن جمعے کو یہ فیصلہ سنائیں گے. اب یہ کل جمعرات کو بھی احتجاج ہوگا, اسی طرح وکلا باہر پہنچیں گے. جمعرات کے تو صرف وکلا ہوں گے, لیکن جمعے کو پھر عوامی کال ہے, عوام پہنچے گی. تو یہ ابھی تک کال علی امین گنڈا پور صاحب کی جانب سے نہیں دی گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ملائیشین پرائم منسٹر اس وقت اسلام آباد کے اندر ہیں اور پوری کوشش حکومت کی اور حکومت والوں کی یہ ہے کہ اس کو آگے لے جایا جائے. علی امین کے اوپر ظاہر پریشر ادھر سے بھی ہے. وہ گئے تھے, خان صاحب نے نہیں مانا, انہوں نے کہا جی کال دیں, لیکن کال دی نہیں ابھی تک. کیا اس وقت حکومت جو ہے نا وہ دو چورن بیچنے کی کوشش کر رہی ہے, PTI کے اوپر بھی اور میڈیا نیریٹو بنانے کے لیے بھی. ایک ان کا یہ چورن ہے کہ جی ملیشین وزیر اعظم جو ہے وہ وزٹ کے اوپر ہے, انٹرنیشنل ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے, تو اب یہ 4 اکتوبر کی کال جو ہے وہ اگلے ہفتے تک ملتوی کر دیں. دوسرا جو چورن ان کے پاس بیچنے کے لیے اور نیریٹو بنانے کے لیے ہے وہ SCO کانفرنس, جو شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس ہے, وہ اسلام آباد میں ہوسٹ کرنی ہے 16 اکتوبر سے. یہ دو وہ اجلاس ہیں جن کی آڑ میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی عمران خان جو ہے وہ ملک مخالف ہے, اور اسی وجہ سے یہ عالمی کانفرنسز منسوخ کرنے کے لیے انہوں نے پہلے بھی ماضی میں بھی دھرنا دیا اور یہ کیا. تو حکومت جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں بطور چیف جسٹس. آئینی ترمیم کا معاملہ 25 کے بعد دیکھ لی جائے گی نا. کیا جلدی ہے کہ 25 سے پہلے کرنی؟ حکومت نے یہ سارا معاملہ کنٹرول کرنا ہے نا, لیکن حکومت کے پاس تو اختیار نہیں ہے, اور وہ اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں. عمران خان کی طرف سے یہ کہا بھی گیا ہے کہ اگر آپ اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں تو پھر ہم اس کو ڈیلے کر دیں گے. اب یہ کوشش یہ کی جا رہی ہے. پہلے تو انہوں نے عمران خان کو یہ پیغام پہنچایا کہ ملیشین وزیر اعظم جو ہیں وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں, تو آپ یہ 4 اکتوبر کی کال جو ہے وہ ڈیلے کر کے اگلے ہفتے لے جائیں, اور اس کے اوپر منانے کی کوشش بھی کی گئی. لیکن عمران خان نے تو کہہ دیا کہ 4 اکتوبر ہر صورت پہنچنا ہے, عوام پہنچیں گی, باقی کوئی پہنچے یا نہ پہنچے. علی امین گنڈا پور ابھی تک انہوں نے اعلان نہیں کیا, کیونکہ بیرسٹر گوہر اور عطا تارڑ کی بھی میرے خیال سے ملاقات ہوئی ہے, تو اس میں دوبارہ پیچ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ وہ مفاہمتی گروپ ہے جو اس امید میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہیں کاش کوئی ہم سے بات ہو جائے گی, کاش ہماری سن لے گا, کاش اپارا میں جو نیا آیا ہوا ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے سختی ہے اس میں نرمی بدل جائے گی. یہ ہم تیار نہیں ہیں. اور بھائی تم لوگ تیار نہیں ہو تو گھر بیٹھ جاؤ, تم لوگوں کی عوام کو ضرورت نہیں ہے, نہیں آنا, گھر بیٹھ جاؤ, جا کے ادھر بیعت کر لو ان کی. لیکن عوام اب آپ کو بھی آگے لگائے گی, اب اس طرف کھڑے ہو جاؤ, لیکن عوام آپ کو نہیں مانے گی. جس طریقے سے فیصلہ آباد میں ہوا, کون سا لیڈر تھا یار, کون سا بڑا نام تھا میاں والی میں, کون سا وہ عمیر نیازی صاحب کو کتنا عرصہ ہو گیا PTI میں, ہارڈلی آئے ہیں. جب احسن خان صاحب تھے وہ تو کتنا عرصہ ہو گیا ان کو PTI میں. اب لوگوں کو لیڈر نہیں چاہیے, لوگ عمران خان کی کال کا انتظار کر رہے ہیں. عمران خان نے کال دے دی ہے 2 دفعہ, انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کے پیغام کے ذریعے بھی کہہ دیا ہے کہ علی امین کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ 4 اکتوبر. اب خان صاحب سوچ کیا رہے ہیں اس وقت؟ یہ جو 4 اکتوبر کی کال ہے, جمعے کی کال, یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ 4 اکتوبر کو جب یہ فیصلہ
63A کینگرو کورٹ سے آ جائے گا, جو سب سے بڑے سہولت کار ہیں وہ دے دیں گے فیصلہ. اس کے بعد ایک صدارتی نوٹیفیکیشن ہونا ہے اور وہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. نہیں آئینی ترمیم کا مسودہ آ جائے گا. آئینی ترمیم کا مسودہ آ گیا ہے, آئینی نہیں ترمیم وہ کا لے ہو مسودہ جائے گی پارلیمنٹ. اچھا نیا جو یہ وہی نیا بھی آ گیا, اس کے میں آپ بتاتا ہوں. یہ ان کا پلان یہ ہے کہ یہ ہفتے اور اتوار میں نا واردات ڈال دیں, اور ہفتے کیا جیسے ہی فیصلہ آئے ہم اپنے بندے پورے کریں اور سیٹرڈے سنڈے کو واردات پوری ہو جائے. اب یہ 4 اکتوبر کی کال عمران خان نے ویسے ہی نہیں دی. یہ اگر آئینی ترمیم ہفتے کو یا اتوار کو یہ ٹیبل کریں گے تو 4 اکتوبر کو جو قافلہ پشاور سے نکلے گا اور باقی پورے پنڈی سے نارتھ پنجاب سے وہ آئے گا, تو وہ قافلہ پیش قدمی کرتے ہوئے ڈی چوک کی طرف بڑھے گا اور یہ پارلیمنٹ کے طرف گھیراؤ کر سکتے ہیں. کیسے کرے گا وہ؟ سارے راستے بند ہیں, کنٹینر رکھے ہوئے ہیں. یہ راستے کھل جائیں گے جب عوام کے سمندر آئے گا. یہ راستے آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیسے کھلیں گے. لیاقت باغ آپ کو کیا لگتا ہے, آپ لیاقت باغ میں اگر میاں والی علی امین گڈھا پور جب آ رہا تھا, اگر وہ واپس نہ جاتا تو کیا اس قافلے کے ساتھ وہ نہ آتا؟ 3 گھنٹے وہ بعد لیاقت باغ تو سارا کلیئر. اچھا سنیں, اس میں یہ معاملہ ہے کہ یہ جو ڈی چوک کی کال ہے جو جمعے کو ختم نہیں ہو رہی. اچھا یہ جمعے کو پہنچیں گے نہیں, یہ جمعے کو نہیں پہنچ سکیں گے. یہ رکاوٹیں دور کرتے کرتے قافلہ ان کا آہستہ آہستہ بڑھے گا. یہ جیسے ہی اگر انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہم ٹیبل کر رہے ہیں تو وہ قافلہ اپنی طرف رفتار تیز کر دے گا. یہ آہستہ آہستہ بڑھیں گے. لیکن علی امین گنڈا پور اس مرتبہ ڈی چوک لازمی پہنچیں گے. شاید وہ اتوار کو پہنچ جائیں لیکن وہ پہنچیں گے ضرور. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ راستے سے مطلب یہ رضوان صاحب خبر ہے کہ یہ لمبا چلے گا. پہنچیں گے, یہ لمبا چل سکتا ہے اگر انہوں نے یہ اس صورت میں لمبا چلے گا کہ انہوں نے رکاوٹیں ڈالی. اگر انہوں نے رکاوٹیں نہ ڈالی, راستہ کھلا چھوڑ دیے, تو وہ ڈی چوک پہنچ کے چل جائیں گے واپس, بات ختم ہو جائے گی. انہوں نے ڈی چوک پہنچنا ہے, رکاوٹیں تو یہ ڈالیں گے. رکاوٹیں کیوں نہیں ڈالیں گے؟ وہ کنٹینر اسلام آباد پورا اس وقت کنٹینر. تو یہ بنیادی طور پر ان کا پلان ہے. کبھی 2014 کا دھرنا ہو, 2016 کا لاک ڈاؤن ہو, اور اس کے بعد سے جتنے احتجاج ہوں, کبھی اتنی بڑی تعداد میں کنٹینرز ہم نے اسلام آباد میں نہیں دیکھے پچھلے 10 سالہ جو ہمارا. اب اس کنٹینر پہ بندہ پوچھے, جدھر آج زبیر بھائی نے بتایا لوگوں کو یہ دروازہ بند کیا ہے, اسی طرح کا دروازہ جو ہے انہوں نے ڈی چوک پہ لگایا, اسی طرح کا دروازہ انہوں نے سرینا چوک کے پاس لگایا. قلعے بنا بندہ نے کو پوچھے یہ دروازے کیوں لائے جی کنٹینر دی دوبارہ کھڑیاں کرنی نے؟ انہیں دروازے کو تالا لگاتے ہیں, تالے لگائے جا رہے ہیں. جس طرح دستور کو تالا ہے اسی طرح شرائع دستور کو بھی تالے لگائے ہوئے ہیں. تو وہ خیر یہ کریں گے, لیکن ادھر سے تیاری ہو گئی ہے مسودے والی. ٹھیک ہے, ہم مسودے والا تھوڑا سا یہ بتائیں, کیونکہ کل ہم نے رات کو جو ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو محسن نقوی نے کہا ہے کہ مسودہ تو یہی ہوگا, اور آپ اگر ہمیں سپورٹ کریں گے تو آپ کو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, یہ جو آپ چاہتے ہیں. لیکن مولانا فضل الرحمان نے اگین انکار کیا. انہوں نے کہا جی اس مسودے کی تو ہم حمایت نہیں کر سکتے. انہوں نے بڑا کلیئر کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں کہ یہ مسودہ آئینی ترمیم کا مسودہ نہیں ہے, یہ مارشل لا کا مسودہ ہے, اور مولانا اس کو سمجھ چکے ہیں. اب عرفان صدیقی صاحب کو آج میاں صاحب نے بھیجا ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ میاں صاحب کی خبر ایک آئی ہے جی, میاں صاحب جا رہے تھے لندن لیکن اب نہیں جا رہے. قومی مفاد میں اختیار ہے نہیں, قومی مفاد میں نہیں جا رہے. قائد ملت میاں صاحب کو اتنا اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی نال جانے دا ٹکٹ کرا سکن. نہیں, ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نہ جائیں. میاں صاحب کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے. ان کی اہمیت صرف یہ ہے کہ یہ ایک ووٹ ہم نے ضائع نہیں کرنا, اس کے علاوہ ان کے پاس ایک ووٹ سے زیادہ ان کی اہمیت نہیں. ان کی اہمیت کوئی نہیں ہے. وہ ووٹ بھی جو جعلی فارم 47 کا دیا گیا تھا ان کو, ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے میاں صاحب کے. اب وہ چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیں کیسی قسمت ہے, میاں صاحب ووٹ نو عزت ماندے پھرتے سی, آج چاہتے کیا ہے جی؟ بنیادی طور پہ میاں صاحب کو بھی مسودہ دے دیا گیا اور مولانا فضل الرحمان کو بھی مسودہ پہنچا دیا گیا. صحیح ہے. جو محسن نقوی صاحب ایڈیٹڈ یا وہی بتاتا ہوں, اس میں کوئی ایڈیشن نہیں ہے. 99.9% وہی مسودہ جو ہم نے بریک کیا تھا. اچھا, وہی آرٹیکل 8, وہی آرٹیکل 199. وہ جو آرٹیکل 8 جو حذف کروایا گیا تھا, جو جی وائی فین ہے مولانا صاحب نے, وہ بھی ادھر آرٹیکل 10 ہے, آرٹیکل 199 ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. وہ جو حذف کروائے گئے تھے وہ بھی اسی طرح موجود ہیں. اور محسن نقوی صاحب جو گئے ہیں, صاحب تو خیر نہیں کہنا چاہیے, وزیر داخلہ جو گئے ہیں, انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو مسودہ پہنچا دیا ہے, اور مسودہ مولانا فضل الرحمان کی ٹیبل کے اوپر پڑا ہے اس ٹائم. اور مولانا نے یہ ان کو کہہ دیا ہے کہ یہ جو مسودہ ہے اس کے اوپر ہم آپ کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتے, میں اپنا کندھا آپ لوگوں کو نہیں دوں گا. آپ نے اگر یہ منظور کروانا ہے تو آپ جس طرح منظور کروانا چاہتے ہیں کروا لیں. اچھا, یہ انہوں نے مولانا نے پیغام دیا. اور میاں صاحب کیا چاہتے ہیں؟ میاں صاحب وہی ہے جی, ہماری مجبوری ہے, اور انہوں نے وہ انکل مجبور بنے ہوئے ہیں, وہ کبوتر مطلب ان کا میٹر نہیں کرتا, یہ کوئی خبر نہیں ہے. میاں صاحب کی پیغام تے کی کرنا ہے. اچھا, تو خبر جو ہے وہ جماعت اسلامی والے کل گئے تھے
کے پی ہاؤس میں پی ٹی آئی وفد سے ملاقات ہوئی. جماعت اسلامی کی طرف سے حافظ نعیم الرحمان امیر جماعت اسلامی تھے, لیاقت بلوچ صاحب تھے, سیکرٹری جنرل امیر العظیم تھے, اور پی ٹی آئی کی طرف سے بیرسٹر گھور تھے, شیخ وقاص اکرم تھے, اخوانزادہ حسین احمد تھے اور لطیف کھوسا تھے. سنا ہے کہ اس ملاقات میں بڑی تلخی ہوئی ہے اور پی ٹی آئی والوں نے جماعت اسلامی والوں کو بتایا ہے کہ آپ مہربانی کریں, یہ جو آپ جس طرح کا کردار ادا کر رہے ہیں ہوا کیا تھا؟ اس میں اگر آپ یہ کہہ دیں کہ تلخی تھوڑا سا سخت لفظ ہو جائے گا, ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ناخوشگوار ماحول, آرگومنٹ ہو گیا. جب جو باتیں آپ نے بتائی ہیں وہ اب لوگ خود اندازہ لگا لیں گے کیا ہوگا. وہ باتیں بتا رہے ہیں, آپ اس کو جو مرضی ہے کہہ لیں. بنیادی طور پر وہاں پر یہ بات ہوئی کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جب یہ پلیٹ فارم بن رہا تھا اس وقت جماعت اسلامی آن بورڈ تھی, پھر آپ پیچھے ہٹ گئے. وجہ آپ نے تو کوئٹہ میں بیٹھ کر یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو اپوزیشن کا اتحاد ہے اس کا نام لیاقت بلوچ صاحب نے تجویز کیا ہے کوئٹہ میں بیٹھ کے, تو آپ پھر پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا جی نہیں, ہم کچھ مشترکات ہیں جس کے اوپر ہم آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. پی ٹی آئی کے وفد نے یہ کہا, جو وہاں پہ شیخ وقاص اکرم اور بیرسٹر گھور صاحب بھی موجود تھے, انہوں نے کہا جی غزہ کا جو معاملہ ہے وہ تو ٹھیک ہے, ہم آپ کے ساتھ دیں گے, کیوں نہیں دیں گے, یہ ایسا معاملہ ہے جس پہ ہر مسلمان آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا اور ہر پاکستانی بھی, ہر مسلمان بھی اس معاملے میں کھڑا ہوگا. ہم غزہ ویک منانے جا رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ دیں. تو وہاں پر کچھ اخوانزادہ حسین صاحب بھی موجود تھے, لطیف کھوسا صاحب بھی موجود تھے. تو وہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو غزہ کے لیے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن یہ پاکستان میں جو غزہ کی صورتحال ہے ادھر آپ کہاں پہ کھڑے ہیں, آپ کہیں کھڑے ہوئے تھے, ہمیں نظر نہیں آ رہے. ایک تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے آپ پیچھے ہٹ گئے. دوسرا جو آپ نے وہ فارم 45 ہم نے دینے تھے اس کے معاملے پر بھی آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی آپ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کریں. جماعت اسلامی کے وفد کو یہ مسئلہ ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ مولانا کی پچ کے اوپر کھیل رہے ہیں, کہ مولانا فضل الرحمان کا یہ مطالبہ ہے کہ نئے انتخابات کروائے جائیں, آپ تو ان کی پچ کے اوپر کھیل رہے ہیں. ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اس کی تحقیقات ہو کے شفافیت سامنے آنی چاہیے. تو انہوں نے کہا جی مولانا کا یہ مطالبہ نہیں ہے, یہ مولانا اور عمران خان کا مشترکہ یہ مطالبہ ہے کہ نئے انتخابات ہونے چاہیے. انہوں نے کہا جی آپ جوڈیشل کمشن کا مطالبہ کریں. اس قاضی فائز عیسیٰ نہیں, انہوں نے پوچھنا چاہیے تھا نا, وہ جسٹس مارک کھولڈے تو جوڈیشل انکوائری کا جوڈیشل کمیشن دی انکوائری جسٹس مارک کھولڈے کو بلا لو, یہ اندازہ لگائے. پھر انہوں نے یہ کہا, وہاں پہ لطیف کھوسا صاحب بھی بولے اور انہوں نے کہا کہ آپ اس قاضی فائز عیسیٰ سے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں جو سب سے بڑے سہولت کار ہیں. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ حافظ صاحب آپ کی بھی کسی بی ٹیم کا حصہ ہے. یہ تک وہاں پر انہوں نے کہا جی نہیں, ہم تو ہمیشہ 77 میں دیکھیں ہم نے ضیاء الحق کے خلاف ایک پوری تحریک چلائی اور ہم مارشل لا اور آمروں کے خلاف ہیں. انہوں نے کہا جی جو اب کچھ ہو رہا ہے, جو موجودہ آمر ہے اس کے خلاف, آمریت کے خلاف آپ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی نہیں, اب 77 والی پوزیشن نہیں ہے. یہ حافظ نعیم صاحب کے الفاظ تھے کہ نہیں اب 77. یہ تو جماعت اسلامی کا خاصہ ہے نا کہ وہ جب بھی اس طرح کی آپ اس کو خاصہ کہیں, وہ ایک لفظ ہوتا ہے, وہ میں ان کیمرہ نہیں کہنا چاہتا. چلیں اب اس کو رہنے دیتے. تو یہ گفتگو وہاں پہ ہوئی ہے, لیکن جماعت اسلامی ابھی تک انڈیسائسو ہے, اور ویسے بھی جب اس طرح کا کوئی کرائسس کا ٹائم ہوتا ہے تو ہمیشہ وہ اس معاملے میں نیوٹرل. کمنٹس ہم نے نہیں پڑھے, ویڈیو لمبی ہو گئی ہے. ہاں, تو اگلی ویڈیو میں آج پروڈیوسر صاحب کو آپ نے کچھ نہیں کہنا, کل ان کا بڑا تبرہ لوگوں نے بھیجا ہے. تو یہ ہمارے اپنا وہ ہے جی فیصلہ ہے, بالکل کچھ نہیں کہا. اگلی ویڈیو میں کمنٹس بھی پڑھیں گے اور کچھ مزید اپڈیٹس آپ سے شیئر کریں گے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.